اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ جب انصار حج کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا توق غلامی زیب گلو کر کے یثرب واپس آئے تو اب انہوں نے ساری مصلحتوں اور ان کے تقاضوں کو پس پشت ڈال دیا اور خوب کھل کر اسلام کی تبلیغ شروع کر دی۔ نوجوان طبقہ کی اکثریت نے تو اسلام قبول کر لیا۔ کئی ایسے بوڑھے بزرگ تھے جو اپنی پرانی ڈگر پر جمے ہوئے تھے، نہ انہیں نور حق نظر آتا تھا اور نہ انہیں حق کی صدائے دل نواز سنائی دیتی تھی۔ اسی زمانہ میں ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ انہی بوڑھوں میں سے جو بڑی سختی کے ساتھ کفر و شرک پر ڈٹے ہوئے تھے، ایک کا نام عمرو بن جموح تھا۔ اس کا بیٹا معاذ بن عمرو اسلام کے شیدائیوں میں سے تھا اور ان 70 خوش نصیبوں میں شامل تھا جنہوں نے بیعت عقبہ ثانیہ میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔ اس کا باپ عمرو بن جموح سن رسیدہ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے قبیلہ بنی سلمہ کا رئیس بھی تھا، لیکن یہ مشرک تھا۔ اس نے اپنے لیے لکڑی کا ایک بت بنوا کر اپنے گھر میں سجا رکھا تھا۔ اس بت کا نام لات تھا۔ وہ ہر وقت اس کی پوجا پاٹ میں لگا رہتا تھا۔ اس کی قبیلہ بنی سلمہ کے تقریباً سارے نوجوان اسلام قبول کر چکے تھے۔ خود اس کا بیٹا معاذ بھی شمع جمال مصطفی کا پروانہ بن چکا تھا۔ انہوں نے اپنے باپ کو بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی ضد پر اڑا رہا۔ عمرو کے بیٹے معاذ اور اس کے دوست معاذ بن جبل نے مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ جب رات کا اندھیرا خوب گہرا ہو جاتا، گھر والے سو جاتے، ہر طرف سناٹا چھا جاتا، تو وہ دونوں دبے پاؤں وہاں جاتے جہاں وہ بت رکھا ہوتا، اسے اٹھا کر باہر لاتے، پھر اسے لے جا کر بنی سلمہ قبیلہ کے ایسے کنویں میں اوندا کر کے پھینک دیتے جو کوڑے کرکٹ اور گندگی سے بھرا ہوتا۔ عمرو جب صبح بیدار ہوتا تو اپنے معبود لات کی پوجا پاٹ کے لیے وہاں جاتا جہاں وہ اسے بڑے احترام سے رکھتا تھا۔ جب وہ اپنے بت کو وہاں نہ پاتا تو زور زور سے چیختا، تمہارا کھانا خراب، آج رات کو کس نے ہمارے خدا پر زیادتی کی ہے؟ پھر باہر نکل جاتا، اس کو تلاش کرتا۔ جب کسی غلاظت کے گڑھے میں اوندا پڑا ہوا اسے مل جاتا تو اسے اٹھا کر لے آتا، اسے غسل دیتا، پھر خوشبو لگاتا، پھر اس کی جگہ پر اسے سجا دیتا اور بڑی حسرت سے کہتا، کاش مجھے یہ پتہ چل جائے کہ کس شخص نے تیرے ساتھ یہ گستاخانہ حرکت کی ہے تو میں اس کی خوب مرمت کروں۔ اب ہر روز اس کے خدا کے ساتھ یہی ہونے لگا۔ وہ بیچارہ صبح سویرے منہ اندھیرے اپنے خدا کو ڈھونڈنے نکلتا، کبھی کسی گندے کنویں میں اور کبھی غلاظت میں لت پت منہ کے بل گرا ہوا اسے ملتا، اسے اٹھا کر لاتا، دھوتا، عطر سے اسے معطر کرتا۔ آخر وہ تنگ آ گیا۔ ایک روز وہ اپنی تلوار لے آیا اور بے نیام کر کے اس کے گلے میں لٹکا دی اور کہنے لگا، باخدا میں نہیں جانتا کہ تیرے ساتھ کون یہ حرکت کرتا ہے۔ اگر تجھ میں کوئی بھلائی ہے تو یہ تلوار تمہارے پاس ہے، اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرو۔ جب رات آئی اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، وہ نوجوان آ گئے۔ انہوں نے اس کے گلے میں حمائل تلوار اتار لی، پھر مرے ہوئے ایک کتے کو گھسیٹ کر لے آئے، اس کے ساتھ اس کو باندھ دیا، پھر اسے کھینچ کر ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جس میں انسانی بول و براز کے ڈھیر لگے ہوئے تھے۔ صبح ہوئی، عمرو جاگا تو اپنے بت کی پوجا کے لیے وہاں گیا۔ اسے یقین تھا کہ آج رات ننگی تلوار اس کے پاس تھی، آج کسی گستاخ کو اس کے قریب جانے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اگر کسی نے عذرائے حماقت یہ جرت کی ہوگی تو آج اس کی لاش خون میں لتھڑی ہوئی وہاں پڑی ملے گی۔ وہاں پہنچا تو بھوت وہاں نہ تھا۔ ادھر ادھر اس نے بہتیرا دیکھا، کسی کی لاش تو کیا کسی کے خون کا قطرہ بھی وہاں نظر نہ آتا تھا۔ پھر چاروں ناچار اس کی تلاش میں نکلا، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک ایسے کنویں پر پہنچا جس سے بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے تھے۔ جھک کر دیکھا تو ایک مردہ کتے کے ساتھ بندھا ہوا اس کا پرماتما وہاں گرا پڑا تھا۔ یہ عبرتناک منظر دیکھ کر دل کی نگاہوں پر پڑے ہوئے حجابات اٹھ گئے۔ اسلام کا روئے زیبا اس کا دل موہنے لگا اور اس نے کفر و شرک سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھا اور حلقہ بگوشان اسلام میں شامل ہو کر
اپنی نجات کا اہتمام کر لیا۔